اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء، اس صورت میں بار بار لفظ نساء عورت یا مؤنث، یہ لفظ نساء بار بار آیا ہے۔ کچھ عورتوں سے متعلق احکامات بھی ہیں، اس طرح یہ سورۃ النساء کے نام سے معروف ہو گئی۔ اس میں یہ سورت تقریباً 1.5 پاروں پر محیط ہے اور 176 آیات ہیں اس سورت کے۔ یہ سورت بھی مدنی ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ تھی، آل عمران، دونوں ہی۔ مدنی سورت اور مکی سورت کی تشریح اس طرح کی جاتی ہے کہ جس سورت کی تمام آیات یا ان کی بیشتر آیات ہجرت سے قبل، یعنی سن 13 نبوت سے قبل، ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہیں، وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اور جو ہجرت کے بعد، یعنی مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانے کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں، جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ان کی تمام آیات یا بیشتر آیات وہ ہیں جو مدینہ منورہ کے قیام کے دوران نازل ہوئی، یعنی سن 1 ہجری سے لے کر کے سن 10 ہجری تک۔ بہرحال یہ ہے، اور اس میں مفسرین کی کہتے ہیں کہ یہ سورت کے اندر جو آیات نازل ہوئی ہیں، یہ شروع کے 5-6 سالوں میں نازل ہوئی ہیں۔ در حقیقت بہت سارے اس میں ہدایات ہیں اس صورت میں، آپ دیکھیں گے، پڑھتے جائیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ الگ الگ آیات میں کئی آیات میں اس طرح ہدایات ہیں اس صورت کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کی پہلی آیت، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام نوع انسانی سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نوع انسانی سے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر 23 مقامات پر مخاطب ہوتے ہیں۔ یا ایھا الناس، یا انسان، یا بنی آدم، اس قسم کے الفاظ کے ساتھ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، جہنم سے بچو، اللہ کی سزا سے بچو، اپنے رب کی۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، اشارہ ہے آدم علیہ السلام کی طرف۔ وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا پیدا کیا، اشارہ ہے حوا علیہ السلام کی طرف۔ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئیں۔ اور ایک بڑی پیاری حدیث بھی اس سلسلے میں ہے عورتوں کے متعلق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت یہ پسلیوں میں سب سے اوپر والی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، جو بہت ٹیڑھی ہے۔ اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے ایڈجسٹ کرو اپنے آپ کو۔ یہ عورتوں کا معاملہ ہے۔ بہرحال بیچ میں بات آ گئی کہاں سے کہاں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اے لوگو، اللہ کی سزا سے، جہنم سے بچو، اپنے رب کی جہنم سے بچو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے۔ وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس نے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء،
اور پھر ان دونوں سے بے شمار مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ واتقوا الذی تساءلون واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، پھر آ رہا ہے اللہ کی سزا سے بچو، جس کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، فار گاڈ سیک، اللہ کے لیے۔ اس طرح کے جملے ہم بولتے ہیں، یار ہیلپ می فار گاڈ سیک، یار اس طرح کے جملے ہم بولتے ہیں۔ والارحام، رحم کی جمع ہے، وہ جگہ جو ہمارے وجود، جب ہم وجود میں آئے سب سے پہلے ماؤں کے پیٹ، اور قطع رحمی کرنے سے بچو، رحمی رشتوں کو کاٹنے سے بچو۔ اولین رحمی رشتہ تو یقیناً بھائی بہن کا ہے، لیکن اس کے بعد یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ اور بھی آ جاتے ہیں۔ ان کو کاٹنے سے بچو، ان سے تعلقات منقطع کرنے سے بچو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہیں تم پر نگران، اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں واچ کر رہے ہیں۔ یہ انسان کی تخلیق کے متعلق یہ آیت تھی۔ ہمارے ماضی قریب میں ایسے اہل علم بھی آئے ہیں جنہوں نے جو ڈارون کی تھیوری سے متاثر ہو کر انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں ہم ایک آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے اتنے لوگ نہیں پھیلے دنیا میں۔ بہرحال یہ سب ان کی کوششیں تھیں، اور یہ قرآن کے روح سے درست نہیں ہے۔ قرآن کے ایک مرد اور ایک عورت سے یہ پوری دنیا میں جتنی نسل چلی ہے انسانوں کی یہ ہے۔ اگلی آیت نمبر 2، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کا مال انہیں دو، واپس کرو، اور مت بدلو ان کے اچھے مال سے اپنے برے مال کو۔ یتیم کے حصے میں کا اونٹ ہے جو اچھا ہے، اپنے لاغر اونٹ سے اسے مت بدلو، تو مت بدلو بری چیز سے ان کے اچھے مال کو، اور نہ کھاؤ ان کے مالوں میں سے اپنے مال میں ملا کر، تاکہ پتہ نہ لگے کہ ان کا کتنا مال تھا اور ان کا کتنا مال ہے۔ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ تو گناہ ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے، حد سے نکل جانا ہے، اور بہت ہی زیادہ حد سے نکل جانا ہے۔ یتیموں کے متعلق یہ آیت آئی۔ یہ آیات الگ الگ مواقع پر الگ الگ حالات کے تحت یہ آیات اللہ رب العزت نازل کرتے رہے ہیں۔ اگلی آیت، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے متعلق، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو عورتوں میں، لڑکیوں میں سے نکاح کرو، ان سے نکاح کرو، کن سے ابھی بات نہیں کی جا رہی، نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے، دو یا تین، دو یا تین یا چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، ان چار بیویوں کے ساتھ، تو پھر ایک، یا جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو، اشارہ ہے باندیوں کی طرف۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ کم سے کم اس بات یہ ہے کہ تم ایسا نہ ہو کسی ایک کی طرف تم جھک جاؤ۔ ابھی اس آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 3 میں ایک اور بات کہی جا رہی ہے۔ پہلے تو کہا گیا کہ اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا کہ تم قسط نہیں کر سکو گے، قسط یتیموں کے بارے میں، یتیموں کے متعلق، تو
نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں، 2 2، 3 3، 4 4، یعنی 2 کرو یا 3 کرو یا 4 کرو۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو، خوف ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ایسی حالت میں ایک ہی شادی، یا جو تمہاری باندی ہو۔ اب باندیوں کا دور ختم ہو چکا ہے، اس زمانے میں یہ باندیاں ہوا کرتی تھیں، تو جو یا تمہاری باندی ہو۔ ہم آج کا قرآن پڑھ رہے ہیں، آج باندیوں کا دور نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل پھر آ جائے، واللہ عالم۔ یہ کم سے کم ہے نا کہ تم کسی ایک کی طرف نہ جھک جاؤ، نا انصافی نہ کرو۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ 4 بیویوں کی اجازت دے رہے ہیں، 4 شادیاں تم کر سکتے ہو، ایمان والو تم 4 شادیاں کر سکتے ہو، جو تمہیں لڑکیاں اور اچھی لگیں ان سے 4 شادیاں کر سکو۔ لیکن اس سے پہلے کہا گیا کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے معاملے میں، وہاں ایسے حالات پیدا ہوئے، خصوصاً غزوہ احد کے بعد 70 ایمان والے شہید ہوئے، اس کے بعد کافی عورتیں ظاہر بیوہ ہوئی ہوں گی، ان کی اولادیں بھی ہوں گی، اور ان لوگوں کی اولادیں ممکن ہے یتیمی کہا جاتا ہے جب تک کہ سن بلوغت کو نہ پہنچے، اس وقت تک آدمی یتیم ہے۔ بلوغت سے مراد وہ عمر جس میں انسان اپنے اچھے اور برے کو سمجھ سکتا ہو۔ اس کی ایک پہچان بھی دین میں بتائی گئی، مردوں کے لیے جب انہیں احتلام ہوتا ہے تو وہ بلوغت کو پہنچ چکے ہیں، عورتوں کے لیے جب انہیں مینسز ہوتا ہے تو وہ بلوغت کو پہنچ چکی ہیں۔ ایک اور پہچان بھی بتائی گئی ہے کہ ناف کے نیچے اگر بال ہو گیا تو بلوغت کو پہنچ چکا ہے انسان۔ بہرحال لفظ قسط آیا ہے، قرآن میں 2 لفظ آتا ہے، عدل اور ایک قسط۔ عدل اور سے زیادہ اہم، زیادہ توجہ طلب قسط ہے۔ عدل کہتے ہیں مثال کے طور پر کسی سے میں نے آج سے 2 سال پہلے 100 روپے قرض لیے تھے، مثلاً 100 روپے میں نے قرض لیے تھے، آج میں اس کو واپس کرتا ہوں، اگر 100 کا 100 اس کو واپس کر دیتا ہوں، یہ عدل ہے۔ لیکن قسط یہ ہے کہ 100 روپے کی قیمت اس وقت تھی، 100 روپے میں 3 کلو ٹماٹر ملتا تھا، یا 5 کلو ٹماٹر ملتا تھا اس وقت، آج 100 روپے میں 3 کلو ٹماٹر مل رہا ہے، تو 100 روپے کی وہ قیمت تو نہیں رہی نا۔ تو آج لوٹانے والا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے کو پیسے لوٹا دے۔ اگر یہ بات پہلے سے طے کی جائے گی تو سود ہے، اگر بغیر طے کیے خوشی سے بندہ وہ اس کو دے رہا ہے قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اس کو 100 روپے کا سے 150 روپے واپس کرتا ہے، یہ قسط ہے۔ تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ جب ان کے ساتھ، اگر یتیموں کے ساتھ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے، تو ایسی حالت میں کہا جا رہا ہے کہ تم شادی کر سکتے ہو، کر سکتے ہو 2 2، 3 3، 4 4 ان عورتوں سے جن کی بچی ابھی یتیم ہیں، جن کا انتقال ہو، جو شہید کیے گئے غزوہ احد میں مثلاً۔ یہ حکم، یہ آیات اور ہدایات عام ہیں، اور اگر تمہیں کسی ایک کی طرف جھکاؤ کا خطرہ ہو تو پھر ایک ہی شادی کرنی ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ تو یہ شرط ہے ایک سے زیادہ شادیوں کرنے میں، اور 4 شادی سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ 4 ہی شادیاں ہیں جس کی ہمیں اجازت ہے۔ بیک وقت 4 بیویاں کوئی شخص رکھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے تو تھوڑا بات کروں گا، آگے اگلی نشست میں یا اس کے بعد۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کا صدقہ دو خوشی سے۔ یہ مہر کی طرف اشارہ ہے، یعنی عورتوں کو نکاح سے پہلے ان کا مہر ادا کرو، نکاح کے وقت ان کا مہر ادا کرو۔ وَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، آیت نمبر 4 ہے۔ اور اگر وہ تمہیں
اپنی خوشی سے کچھ تمہیں دیں اس میں سے جو تم نے مہر دیا ہے. مہر آپ نے مثال کے طور پر 5,000 دیا ہے, وہ کہتی ہیں بیوی کہتی کہ 2,000 تم اپنے پاس رکھو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ خوشی سے اس طرح دیتی ہیں تو اسے کھاؤ رچ بس کے, مانے وہ تمہارے لیے حلال ہے. یہ دینا پہلے ضروری تھا جو مہر کی شکل میں, اس مہر میں سے اگر وہ عورت بیوی اگر شوہر کو دے دیتی ہے کچھ, جو بھی دیتی ہے, کچھ دیتی ہے, سب دیتی ہے, تو وہ شوہر کے لیے حلال ہے, بالکل حلال ہے. یہاں پر ہم لوگوں کے ہاں, ہم لوگوں کے معاشرے میں اس قسم کی حرکتیں بھی ہوتی رہی ہیں کہ جی بیوی پہلی رات کو ہی کہہ دیتی ہے اپنے شوہر کو کہ جی میں نے اپنا مہر معاف کیا. پہلے تو شوہر نے پہلے کوئی مہر نہیں دیا, ایک زبانی کلامی بات ہوئی کہ ہاں جی اتنا مہر طے ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد اسے معاف کر دیا, اس لیے کہ اس کی ماں کو, اس کی ماں باپ نے بتایا تھا کہ معاف کر دینا. یہ سب غلط باتیں ہیں. عورت کو مہر دینا ضروری ہے, اور عورت اگر اپنی مرضی سے, بیوی اپنی مرضی سے اگر اپنے شوہر کو اس میں سے کچھ واپس کر دے تو یہ اس کی مرضی ہے, اور پھر یہ شوہر کے لیے جائز ہے. دیکھیں یہ الگ الگ احکام آ رہے ہیں تو غور کریں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. آیت نمبر 5. اور مت دو ایسے شخص کو اپنا مال جو کم عقل ہو, مال کے معاملے میں مال کے ساتھ اتنی ہوشیاری اس کے اندر نہ ہو, بیوقوف ہو. سفہ کے معنی بیوقوف ہوتا ہے, بے وقوف ہوں. تو سفیہ بیوقوف کو کہتے ہیں, اس کی جمع ہے سفہا. تو ان کو اپنا مال مت دو جو اللہ نے تمہارے لیے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے, یعنی تمہاری روزی روٹی کا ذریعہ ہے جو مال, اس کو مت دو بیوقوفوں کو. اور انہیں ورزقوہم, انہیں کھلاؤ پلاؤ, وکسوہم, انہیں پہناؤ, وقولوا لہم قولا معروفا, ان سے بات کرو اچھی معروف باتیں. یہ ہدایت پھر ایک نیا, یہ ایک الگ الگ ان کو دیکھیے گا, الگ الگ یہ باتیں کہی جا رہی ہیں, الگ الگ مواقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں. یعنی ایسے شخص کو اپنا مال مت دو جو مال کی حفاظت اور اس کو صحیح استعمال کی صلاحیت اس میں نہ ہو. اپنے اس مال کو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, تمہارے اپنے قائم رہنے کا ذریعہ ہے, وہ مال وہ مت دو جب تک کہ, اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرو, چاہے وہ اپنے اولاد ہی کیوں نہ ہو, انہیں کھلاؤ پہناؤ اور ان سے باتیں کرو, ان سے بات کرو وہ جو اچھی ہے, یعنی ان کی اچھی تربیت کرو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, آیت نمبر 6. اور جانچتے رہو, دیکھتے رہو, توجہ رکھو یتیموں پر یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو. میں پہلے عرض کر چکا ہوں نکاح کی عمر کیا ہے. قانون آج کا تو جو ہے وہ تو چھوڑ دیں اپنی جگہ. قرآن جو حکم دیتا ہے یہ عین فطرت کے مطابق ہے. جب جوانی کی وہ مردوں میں احترام اور عورتوں میں مینسز جب آنا شروع ہو جائے تو نکاح کا عمر ان کا ہو گیا. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. تو اگر تم ان میں خیر دیکھو, ان کے اندر اچھی سوچ سمجھ دیکھو, تو ان کے مالوں کو انہیں واپس کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. اور ان کے مالوں کو مت کھاؤ زیادتی کے ساتھ, اسراف کرتے ہوئے, الل تلل میں, اور جلدی جلدی کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں, کہ وہ بڑے ہو جائیں, یعنی وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں. یعنی یہ کیا ہے یہاں پر کہ یتیم کا مال میرے قبضے میں ہے, کسی یتیم کا, اور وہ مال مجھے چاہیے کہ وہ دیکھتے رہیں جب وہ بلوغت کی عمر, اس عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا نکاح کر دو, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, نکاح کر دو. اور اگر تم ان میں خیر دیکھتے ہو تو ان کا نکاح کر دو, اور محسوس کرتے ہو ان کے اندر بھلائی, تو ایسی حالت میں
ان کا مال ان کو واپس کر دو، اور ان کے مالوں کو مت کھاؤ، اسراف کے زیادتی کرتے ہوئے۔ اسراف کہتے ہیں کہ علل تلل میں ضائع کرنا، بے مقصد بے فائدہ ضائع کرنا، اسراف کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، جو غنی ہے، جو ہے کفیل اس ان یتیموں کا، تو اسے چاہیے کہ اس سے دور رہے، مال جو یتیموں کا ہے اس سے دور رہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اور جو فقیر ہے، غریب ہے، تو اس میں سے وہ کھا سکتا ہے معروف طریقے سے، اس طریقے سے جو جائز ہے، غلط نہیں ہے، اسراف نہیں ہے، اور دل کے اندر یہ نہیں ہے کہ قبل اس کے کہ یہ بڑے ہو جائیں، نکاح کے لائق ہو جائیں تو سارا مال میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو معروف طریقے سے کھاؤ۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب ان کو تم ان کا مال واپس کرو تو ایسی حالت میں گواہ مقرر کر لو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، ہمارے یہاں اس دین میں گواہ کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں دین کی آیت، جو قرآن کی سب سے طویل آیت ہے سورۃ البقرہ میں، غالباً 284 ہے، کہ دین کی اہمیت کتنی ہے، کہ دین کے معاملے میں گواہ مقرر کرو، 2 مرد یا 1 مرد و 2 عورتیں وغیرہ۔ تو گواہ کی بڑی اہمیت ہے، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں گواہ، اس لیے کہ ایسی حالت میں انسان کے اندر پھر غلط خیال نہیں آتا، دھوکہ دہی کا خیال نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو مال واپس کرو تو گواہ مقرر کر لو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، یہ سوچ لو، حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک بات کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، پہلے بتا دیا گیا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی اس آیت کا مطلب کیا ہوا یہاں پر ہم لوگوں نے، کہ آیت 6 نمبر ذرا طویل ہے، کہ یتیموں کو پر نظر رکھی جائے، جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچ جائیں تو، اور ان کے اندر خیر تم دیکھو تو ان کا نکاح کر دو، ان کا مال ان کو واپس کر دو۔ ان کے مال کو اس لیے مت اسراف کے ساتھ کھاؤ کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں، جلدی جلدی ہڑپ کرو مال کو۔ اور اگر جو غنی ہے، جس کو ضرورت نہیں ہے، خوشحال ہے، اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ آئے، اپنے آپ کو دور رکھے۔ اور جو فقیر ہے اس میں سے کھا سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن وہ معروف طریقے سے۔ اور جب ان کو ان کا مال واپس کرو تو ویسی حالت میں گواہ مقرر کر لو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے میں کافی ہیں۔ ایک خوبصورت ایک حدیث امام ابن کثیر نے روایت کی ہے، میں نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ محدثین کے نظر میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ یہ حدیث روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری، فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ پہلا وہ جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے، ظاہر ہے روز روز کا چک 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 ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں سنتے دعا اس کی۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اپنا مال بیوقوف کے حوالے کرے، کم عقل کے حوالے کر دے، اور پھر وہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ بچائیں میرا مال، تو دعا نہیں سنی جاتی، اس لیے کہ اللہ نے منع کر دیا دینے سے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس کا قرض کسی پر ہو اور وہ اس کے لیے گواہ مقرر نہ کرے، یعنی قرض جس طرح لینے کا طریقہ پیچھے بتایا گیا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے، اس کے مطابق وہ قرض اس کو نہ دے یا نہ لے، تو ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اگلی آیت یہاں پر ابھی چلیں، پھر یہ ہر ایک آیت اپنی اپنی جگہ الگ الگ ہدایات ہیں، الگ الگ مواقع پر ہدایات ہیں۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں میں کا حصہ ہے
اس میں جو ترکہ چھوڑا ان کے والدین نے یا ان کے قرابت دار نے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور اسی طرح عورتوں کا حصہ ہے جو ترکہ چھوڑا ان کے والدین نے یا ان کے قرابت داروں میں سے کسی نے۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں سے حصہ ہے۔ جو ترک کا چھوڑا گیا وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ نصیبا مفروضہ، یہ حصہ فرض کیا گیا ہے، کمپلسری ہے۔ یہ آیات اب آ رہی ہیں، آپ دیکھیے کہ ابھی باتیں آ رہی ہیں۔ یہ کمپلسری ہے، کس پر؟ ایمان والوں پر۔ ایمان والوں پر یہ کمپلسری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فریضہ، فرض ہے، کمپلسری ہے، یہ حصہ کمپلسری ہے۔ کیا ہے وہ حصہ؟ اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، ابھی آگے آئے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، آیت نمبر 8۔ اور جب یہ حصہ بانٹا جا رہا ہو، تقسیم کیا جا رہا ہو، ترکے کا مال تقسیم کیا جا رہا ہو، اور ایسے وقت میں اگر کوئی قرابت دار آ جائے یا یتیم آ جائیں، کوئی یتیموں میں کوئی آئیں وہاں پر، یا مساکین آئیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے ان کو دو، ان کو بھی دو۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس سے ان کو بھی دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بات کرو اچھی، ناراض نہیں ہو۔ کیا بات ہے، یہ کیا ہے، یہاں پر آپ لوگ چلے آئے ہیں، جائیں اپنے اپنے گھروں کو جائیں، اس طرح کی باتیں نہ کرو، ان کو کچھ دے دو اس میں سے۔ پھر ایک اور بات آ رہی ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور چاہیے کہ وہ ڈریں وہ لوگ جو ترکے میں چھوڑ رہے ہیں اپنے پیچھے اولاد جو کمزور ہیں، یعنی کم عمر اولاد ہیں۔ خافوا علیہم، ان کے بارے میں ان کے دلوں میں خوف ہے کہ ان کا گزر بسر کیسے ہوگا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچیں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کریں سدیدہ، سیدھی، بالکل اچھی بات، درست بات اور سیدھی بات کریں، یوں نچائیں نہ باتوں میں۔ ایک اور ہدایت ہے یہ، آیت نمبر 9۔ آیت نمبر 10، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ کھائیں گے مال یتیموں کا ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ۔ ظلم کا لفظ ہمیشہ یہ غور کرتے رہیں کہ زیادتی کے ساتھ، اللہ کی ناراضگی میں، اللہ کی ہدایات کے خلاف، تو بے شک وہ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں کیا؟ آگ۔ وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ داخل ہوں گے عنقریب آگ میں، جہنم میں۔ سعیرہ، جہنم کے کئی نام ہیں، اللہ نے کئی نام لیے ہیں قرآن کے اندر، انہی میں سے سعیرہ بھی ہے۔ یوصیکم اللہ، یہ وہ اب یہ آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر یہ 11 سے، جس میں اس تقسیم کو، اس حصے کا ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں کہا ہے کہ جو ترکہ چھوڑا گیا، والدین نے چھوڑا یا قرابت داروں میں سے کسی نے چھوڑا ہے، اس میں سے ایک حصہ ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، چاہے وہ تھوڑا ہو ترکہ کا مال یا زیادہ ہو۔ اس کے بارے میں اب ذرا تفصیل آ رہی ہے آگے، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں یہاں رکتا ہوں آیت نمبر 10 پہ۔ انشاءاللہ وہ آیات اگلی بار پڑھیں گے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ تمام معاملات سب الگ الگ ہیں، ان کو ایک ساتھ جوڑ کے دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ سب الگ الگ معاملات ہیں، الگ الگ حالات کے تحت یہ آیات نازل ہوتی رہی ہیں۔ اگر ان میں کوئی ربط ملتا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ملتا ہے تو الحمدللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔